فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. پیارے بھائیو اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ حجرات جو سورۃ الاخلاق اور سورۃ الآداب کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اس کی مبارک آیتوں کی وضاحت اور اس پر کچھ تفصیل اور دروس کا جو سلسلہ چل رہا تھا، آج اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی مجلس آیت نمبر 12-13 پر انشاءاللہ رہے گی. اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو جو ادب سکھلا رہا ہے اور وہ آداب جن کا لحاظ رکھنا اخوت اسلامی کے بقا کا ضامن ہے، جن کا اہتمام کرنا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا سبب ہے، جن کا اہتمام کرنا ایمان کا تقاضا ہے، ان ہدایات سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اور جیسا کہ یہ بات بار بار کہی جا چکی ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص ادب کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر یہ صیغہ لفظ استعمال کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس لیے اس صورت میں مختصر سے فاصلے کے اندر جتنی بار یا ایھا الذین آمنو ہے شاید کسی اور صورت کے اندر وارد نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ ابھی 12 نمبر آیت کے اوپر ہیں اور یہ 5ویں بار اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنو سے خطاب فرما رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں جو ذکر کی جا رہی ہیں وہ ایمان کا لازمی تقاضا ہیں اور ایمان کے جو مطالبات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کا اہتمام بڑا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبو، اجتنب یجتنبو اجتنابن. جنابہ کے معنی ہوتا ہے بغل ہونا، اجتناب کے معنی ہوتا ہے پہلو بچنا. اس لیے کہ جب کوئی آدمی کسی سے بغل میں ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بچ رہا ہے، دور ہو رہا ہے. تو اجتناب کے معنی ہوتا ہے پرہیز کرنا، اور یہ بڑا مشہور سا لفظ ہے جو عربی میں اور ہمارے اردو میں بھی اس سے استعمال ہوتا ہے کہ ذرا آپ اس سے اجتناب کریں، یعنی آپ اس سے بچتے ہی رہیں. تو وہی لفظ ہے اجتنبو، اے ایمان والو اجتنبو، تم بچو. اب پچھلی آیت کے اندر جو بیان ہوا تھا وہ 3 جو احکام آئے تھے وہ ان مسلمانوں سے متعلق تھے جو مسلمان سامنے موجود ہوں، اور یہ آیت کے اندر 3 حکم ایسے بیان ہو رہے ہیں کہ اگر مسلمان موجود نہیں ہے، غائب ہے، تو اس کے لیے یہ کام تینوں نہ کیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبو، تم بچو، کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے بہت زیادہ بدگمانی سے، اور دونوں معنی اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے جیسا کہ بھی اس کی وضاحت ہوگی. تو اے ایمان والو بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے. اس لیے کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان، بعض یہ ظن جو ہیں وہ اثم ہے، گناہ ہیں. یعنی بسا اوقات انسان کسی کے بارے میں اگر ایک تصور قائم کر لیتا ہے، اس کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے، تو اگرچہ کچھ بولتا نہیں ہے، اگرچہ اس کے متعلق کچھ عملی حرکت نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ ہے. یہیں سے یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ گناہ صرف وہی نہیں ہے جو کہا اور کیا جائے،
گناہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو کہا اور کیا جائے، بلکہ گناہ میں یہ بھی داخل ہے کہ بعض خیالات کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیا جائے اور اپنی ایک سوچ پیدا کر لی جائے، یہ چیز بھی گناہ کے اندر داخل ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اے ایمان والو، بچو بہت زیادہ گمان کرنے سے۔ کیوں بچو؟ اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہیں، بعض گمان گناہ ہیں، یعنی سب گمان گناہ نہیں ہیں، سب گمان گناہ نہیں ہیں، لیکن جو تم بہت گمان کرتے ہو ان میں سے بعض گناہ ہیں، لہذا اگر کوئی وجہ جواز موجود نہیں ہے تو اس گناہ سے بچنے کے لیے تمہیں کوئی گمان نہیں کرنا چاہیے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے تمہیں کوئی گمان نہیں، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کون سا گمان گناہ ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ ہی تم جاسوسی کرو، ٹوہ میں لگو۔ جاسوسی کیا چیز ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی کے عیوب کو تلاش کرنا، کسی کی پوشیدہ باتیں جاننے کی کوشش کرنا، ایسی چیز جس کو وہ ہم سے چھپانا چاہتا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہمیں اس کا علم ہو جائے۔ تو ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی تم میں کا بعض کی غیبت کرے، تم میں کا بعض کی غیبت کرے۔ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کے کسی عیب کو اس کے غیب پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اپنے بھائی کے کسی عیب کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ تو ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم، کیوں؟ اس لیے یہ اتنا قبیح گناہ ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے؟ ایحب، کیا پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے، احدکم، تم میں کا کوئی، ان یاکل لحم اخیہ میتا، یہ کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے۔ کون سا بھائی؟ میتا، جو مردہ ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ ایسا نہیں ہوگا فَكَرِهْتُمُوهُ، بلکہ پس یہ ہے کہ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو جب تم اس کو ناپسند کرو گے تو اپنے بھائی کی غیبت کرنا بھی اسی معنی میں ہے، لہذا اسے چھوڑ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا، توبہ کی توفیق عطا کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ساتھیو، اس آیت کے ترجمے سے آپ اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں سے مسلمانوں کو روکا ہے، اور وہ 3 باتیں ایسی ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کے عدم موجودگی میں کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ ظن کرنے اور گمان کرنے سے بچنا۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اور ظن کیا ہے؟ گمان کیا ہے؟ یہ دوسرے کو ایسی چیز سے متہم کرنا ہے، یعنی اپنے ذہن میں، ظاہر میں نہیں، دوسرے کو ایسی چیز سے متہم کرنا ہے جس کے اوپر کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، صرف گمان کی بنیاد پر، صرف محض گمان، ایک تصور قائم کر لیا اپنے اس کی بنیاد کے اوپر۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ خاص ہے مؤمنین کے ساتھ، یعنی مؤمنین کے بارے میں بدگمانی سے بچو، مؤمنین کے بارے میں بدگمانی سے بچو۔ اب یہ بدگمانی کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک عام الفاظ ہے، اسے سمجھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ کسی غیر کو، اپنے بھائی کو ایسی چیز سے متہم کرنا ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے کہ ہاں وہ یہ ہے۔ کسی کے بارے میں یہ تصور کرنا ہے کہ ہاں بھائی وہ خائن ہے، کسی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ چوری کرتا ہے، کسی کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، کسی کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، کسی کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ شرک کا کام کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہر ایسی چیز
ہر ایسی چیز جس کے اوپر کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پر کوئی وجہ جواز ہے، انسان اپنے بھائی کے بارے میں ایسا گمان رکھے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی تھوڑی سی اگر آپ وضاحت چاہیں تو دیکھیے اس طریقے سے ہے کہ گمان ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ اگر یہی گمان انسان اللہ تعالی کے بارے میں رکھتا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں رکھتا ہے، اور مؤمنین مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کے بارے میں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں ضروری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں وہ اچھا گمان رکھے۔ خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں تو بدظنی کسی طریقے سے جائز ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہوگی۔ بدظنی کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اس چیز کا حکم دیا ہے اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ دلایا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ وعدہ پورا ہوگا۔ یہ ایسا گمان رکھنا کیا ہے؟ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ الظانین باللہ ظن السوء بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وسجن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں دسیوں جگہ یہ علامت مؤمنین کی نہیں بلکہ منافقین کی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ایسا ظن ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور نیک جو مسلمان ہیں، جو نیک مؤمنین ہیں، ان کے بارے میں ایسا گمان رکھنا یہ واجب ہے، اور ان کے بارے میں بدظنی رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک مستقل موضوع ہے۔ یہ تینوں باتیں جو بیان کی گئی ہیں اس کو حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ تینوں الگ الگ مجلس ہو تبھی اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، لیکن اختصار کے ساتھ یہ سمجھیے کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور مومن کے ساتھ بدگمانی کا یہ معنی ہے۔ دوسرا گمان یہ ہوا کرتا ہے جو ہمارے لیے قطعاً جائز وہ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کے بارے میں ہمیں اس کی کوئی حقیقت نہیں معلوم ہے، ہم نے کبھی اس کو آزمایا نہیں ہے، لیکن بظاہر کوئی آثار نہیں لگ رہے ہیں کہ ہاں یہ شخص جو ہے کوئی برائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک شخص ایسا دکھائی دیتا ہے جو اپنے ظاہر کے لحاظ سے شرع کا پابند لگتا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس سے معاملات ہم نے کبھی نہیں کیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں مجرد بس کسی معمولی سی چیز کو ہم دیکھ لیں اور اس کے بارے میں غلط گمان، جس طریقے سے بہت سے دنیا پرست لوگ ہیں وہ دیندار لوگوں اور حافظوں اور مولویوں کے بارے میں اس طریقے سے گمان رکھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ چیز بھی قطعاً ناجائز ہے۔ اور یہی چیز ہے کہ ان بعض الظن اثم، ہو سکتا ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہوں، بہت سے گمان ایسے ہوں جو گناہ ہوں، لہذا اس سے بچنے کے لیے سارے چھوڑ دینا ہے۔ اور کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا بعض الظن، بعض گمان گناہ ہیں۔ وہ کیسے ہے؟ ایک شخص ہے جو ہمیشہ اسی گلی میں دکھائی دیتا جو فحاشی کا اڈا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہے جو بد کردار لوگ ہیں۔ ایک شخص ہے وہ اپنی زبان سے ہمیشہ ایسی ہی باتیں بکتا ہے جو اس کے باطل کی عکاسی کرتی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ جائز ہوگا، یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ اس شخص نے خود اپنے آپ کو تہمت کی جگہ میں رکھا ہے، اس شخص نے خود اپنے آپ کو متہم کیا ہے، لہذا اس کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ چیز جو ہے گناہ میں داخل نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے اس کی بہت سی صورتیں حال ہوتی ہے، بلکہ ساتھیوں بعض گمان تو ایسے ہے کہ جس کے بغیر انسان کا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں چلتا۔ تو علی کل حال
یہاں پر جو گمان گناہ کہا گیا ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوئی. تو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گناہ کیا ہیں؟ برے ہیں. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں آپ لوگ ہیں جانتے ہیں. وہ حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے جس کی ابتدا ہی یہاں سے ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. اے لوگو تم گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ گمان بڑی جھوٹی بات ہے. اس لیے کہ انسان کسی کے بارے میں ایک گمان کرتا ہے، تو جب گمان کرتا ہے تو اس کی جاسوسی شروع کر دیتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، اس کے بارے میں حسد پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، دل میں بغض اور نفرت جنم لیتی ہے، پھر اس کے بعد قتل و قتال کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں رہ جاتا. تو اعلیٰ کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم جو ہمیں آپ کو یہاں پر دیا ہے کہ ہم اور آپ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچیں، اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تم جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کا معنی ہم نے پچھلی مجلس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جاسوسی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، کوئی ایسا نہیں جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. کسی کے اندر کوئی عیب ہے یا نہیں ہے، ہمیں ظاہر نہیں ہے، اس کے عیب کو ہم ڈھونڈ کر کے نکالے جائیں، اس کی غلطیوں کو ہم ڈھونڈیں، اس کے عیوب کو ہم تلاش کرنا چاہیں. یہ بسا اوقات ساتھیوں بری نیت سے ہوتی ہے یہ چیزیں. جیسے کسی آدمی سے ہمیں کسی قدر تھوڑی سی نفرت ہے تو ہم اس کی کوئی نہ کوئی غلطی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، صرف کسی وجہ سے نہیں، محض اس وجہ سے کہ ہم اپنے دل کو سکون چاہتے ہیں. بسا اوقات یہی خباثت اتنی بڑھ جایا کرتی ہے کہ ہم اس سے انتقام لینا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کے عیوب کو ڈھونڈ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں یا کسی بڑے سے جا کر کے اس کی شکایت کریں تاکہ اس کو جو نعمت ملی ہوئی ہے، نوکری کی ہے، کسی اور چیز کی ہے، وہ چھین جائے. اور بسا اوقات یہ جاسوسی جو ہوتی ہے وہ ایک لایانی چیز ہے، صرف انسان کی فطرت میں بلکہ شیطان کی طرف سے وسوسہ انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز کو جاننا چاہتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے اور ٹیلی فون پر بات کر رہا ہے، اگر وہ ہنس رہا ہو تو آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے ہنس کیوں رہا ہے. آپ کے پاس کوئی انسان خط پڑھ رہا ہے اپنا، تو بلا وجہ بھی آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ جانیں کہ ہاں بھائی اس خط کے اندر کیا ہے، ہم بھی پڑھ لیں. تو یہ ساری چیزیں بھی کیا ہوگی؟ اگر سامنے والا نہیں جانتا تو بلا وجہ کی جاسوسی ہے، کرنا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی گھر کے پاس سے جا رہے ہیں، دیکھیں کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں، تو شیطان آپ کو وہاں پر کھڑا کرے گا کہ ہاں سن لیں کہ ہاں بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں. خاص طور پر کوئی ایسی بات ہو جو شہوت سے متعلق ہو تو انسان کی رغبت اور بڑھ جائے گی. یا ساری چیزیں ولا تجسسوا کے اندر داخل ہیں. اس میں بڑی سے بڑی جاسوسی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی جاسوسی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ چیز ہے جس کی اسلام نے صراحت کے ساتھ ممانعت کی ہے، الا ہے کہ کوئی وہاں پر وجہ جواز ہو، جیسا کہ بھی فائدے کے اندر میں بات چیزوں کا ذکر کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بڑی طویل ایک 2-3 سطر کی حدیث ہے جس میں آپ نے بیان فرمایا کہ وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو جاننا چاہے گا، اس کے پیچھے پڑے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رسوا کر کے رکھ دے گا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا. اور تیسرا حکم جو اس آیت کے اندر ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے. بعض کی غیبت کا معنی کیا ہے ساتھیوں؟ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس پر شاید ہی کوئی عالم ہو جو تقریر نہ کرتا ہو،
لیکن بدقسمتی سے یہ ایسی برائی ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہو جو اس سے بچا ہوا. یہ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظن کو ایک الفاظ بیان کر کے چھوڑ دیا, تجسسو کو ایک الفاظ بیان کر کے چھوڑ دیا. اگر قباحت بیان فرمائی ہے تو کس چیز کی؟ غیبت کی قباحت بیان فرمائی ہے, اور ایسی قباحت بیان فرمائی ہے کہ انسان کو فطری طور پر اس سے نفرت ہوا کرتی ہے. تو وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم میں کا بعض کی غیبت نہ کرے, یعنی اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے پیٹھ پیچھے بیان نہ کرے. اور سامنے بیان کرنے کا حکم اس سے پہلے آ چکا, وَلَا تَلْبِسُوا أَنفُسَكُم میں آ چکا ہے, اس سے پہلے آ چکا ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کو نہ بیان کرو, اپنے عیوب کو, اور یہاں پیٹھ پیچھے بیان کرنے کی غیبت نہ کرو. اور یہ بات واضح کر دوں کہ یہاں پر غیبت کے تمام مسائل کے واضح کرنے کا وقت نہیں ہے, لیکن ایک چیز جس پر اچھی طریقے سے متنبہ رہنا چاہیے کہ یہ غیبت اولاً تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے اس کا ڈر نہیں ہے, اس کے سامنے بھی کہہ دوں, یہ اور بڑے مجرم ہیں, یہ لوگ اور بڑے مجرم ہیں, اس لیے کہ ایک تو گناہ کر رہے ہیں, دوسرے اپنے گناہ کے اوپر دلیری سے کام لے رہے ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم اس کے سامنے کہہ سکتے ہو کہ نہیں کہہ سکتے ہو. اگر کہہ سکتے ہو, جو تم بزدل نہیں ہو, تو اس کے سامنے جا کر تم نے کہا کیوں نہیں, پیٹھ پیچھے کیوں بیان کر رہے ہو؟ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی برائی اس کے پیچھے بیان کی جائے, یہ اصل چیز ہے. چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے, آپ سے بڑا ہے, وہ برا ہے, وہ کیسا بھی ہے, الا ماشاءاللہ بعض صورتیں ہوں گی جس کی فوائد کے اندر میں اس کی وضاحت کروں گا. اور دوسری بات یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ غیبت صرف کلام تک اور کسی شخص کی ایک ذات تک محدود نہیں ہے. الفاظ پر غور کریں گے, یہ غیبت کلام تک اور کسی ایک شخص کی ذات تک محدود نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے ہاتھ پیر کے ذریعے سے کسی کی آپ حرکت اتاریں, کسی کی نقل اتاریں, کوئی لگڑا موجود نہیں ہے, وہ کیسے چلتا ہے, لوگوں کو ہنسنے کے لیے آپ لگڑا کر کے دکھائیں. کوئی آدمی ہے بات کرنے میں ہکلاتا ہے, وہ سامنے موجود نہیں ہے, آپ لوگوں کے سامنے اس کے ہکلانے کی نقل اتار کر کے بنائے, اور مقصد کیا ہے, لوگوں اس کے عیب کو ظاہر کرنا ہے. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر حرکت کے ذریعے ہے وہ بھی غیبت میں داخل ہے. یہی نہیں, اگر آپ وہ جیسا کپڑا پہنتا ہے اور لوگوں کے نزدیک مرغوب نہیں ہے, عیب دار ہے, ویسے کپڑے آپ اگر پہن کر کے دکھائیں, یہ بھی غیبت میں داخل ہے. بلکہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں پہنچتا. اگر آپ یہ کہیں کہ اس عورت کو جانتے ہو کون ہے, یہ لڑکا جو جا رہا ہے جانتے ہو کون ہے, یہ فلاں مولوی صاحب کا لڑکا ہے, دنیا بھر کی نصیحت کرتے ہیں, اپنے بچے کو نہیں سنبھال پائے, یہ بھی غیبت میں داخل ہے. اسی طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی طریقے سے چاہے جس قسم کی حرکت ہو, اگر اس سے کسی کے عیوب کو ظاہر ہو رہے ہیں تو گویا کہ یہ چیز غیبت میں ہوگی. اسی طریقے سے اس چیز کو بھی ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ غیبت کی گئی تو غیبت بڑا گناہ تو ہے ہی, لیکن اگر اسے اس کے سامنے بیان کیا گیا تو اس سے بڑی چیز ہوگی جو بہتان میں داخل ہوگی. تو علی کل حال اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اور بعض کی غیبت نہ کرے. کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم اس کو پسند کرتے ہو؟ اولاً تو أَيُحِبُّ, اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا. یہ قرآن کا اسلوب دیکھیں کہ کس طریقے سے, کتنی تاکیدات کے ساتھ اس کی قباحت کو بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. أَيُحِبُّ, سوال ہر آدمی کہتا ہے کیا تم اس کو پسند کرو, کہے گا نہیں. ظاہر بات, پہلے اگر پسند بھی کرے پہلے الفاظ میں کہے گا نہیں وہ انسان. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ, کیا تم میں کا کوئی اس کو پسند, أَحَدُكُمْ
گویا کہ وہ تمہیں میں سے کہیں اور سے نہیں ہے وہ انسان. ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا اپنے بھائی کا گوشت, نعوذ باللہ من ذالک. یعنی ذرا سوچیں کہ اگر کوئی کسی آدمی کا بھائی سامنے موجود ہے, وہ زندہ ہے, اس کا گوشت اگر کوئی کھاتا ہے تو کوئی اس کو پسند کرے گا نہیں. چہ جائے کہ اگر وہ مر جائے. علماء کہتے ہیں کہ میتہ کی قید اللہ تعالیٰ نے اس لیے لگائی ہے, جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک مردار ہے, آپ اس کو کاٹیں پیٹیں وہ کچھ محسوس نہیں کرے, کم سے کم اپنی طرف سے دفاع نہیں کر پائے گا. ایسے چونکہ آپ کا بھائی موجود نہیں ہے, سامنے موجود ہوتا آپ کو کچھ شرم آتی, سامنے موجود ہوتا آپ کو کچھ ڈر ہوتا, سامنے موجود ہوتا آپ کو کچھ جھجک ہوتی, سامنے موجود ہوتا وہ اپنی طرف سے کچھ دفاع کر سکتا. لیکن سامنے موجود نہیں ہے تو کچھ بھی دفاع نہیں کر سکتا ہے. تو گویا مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. فَكَرِهْتُمُوهُ, ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم اس کو ناپسند کرو گے. لہذا کیا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. پچھلے الفاظ میں جو ہم نے تقوی کی بات کی تھی اس کو یہاں پر آپ دہرائیں کہ تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ بندہ اس کا محتاج ہر میدان میں ہے. عقائد کے میدان میں, عبادات کے میدان میں, معاشرت کے میدان میں, معاملات کے میدان میں, ہر جگہ تقوی کا محتاج ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ تقوی کا حوالہ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ تمہارے تقوی کی علامت ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, تمہارے تقوی کی علامت ہے کہ تم بدگمانی سے, تجسس سے اور غیبت سے بچتے ہو کہ نہیں بچتے ہو. اگر بچتے نہیں ہو تو اس کا مطلب تمہارے اندر تقوی نہیں ہے. واتقوا اللہ, ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ تواب الرحیم, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا. اس سے پہلے آ چکا ہے یہ لفظ سورہ النور کی تفسیر میں, وہاں پر ہم نے بتایا کہ تواب یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے توبہ کا قبول کرنا. اور اللہ تبارک تعالیٰ توبہ کے قبول کرنا اس کی دو حیثیت ہے. ایک تو توبہ کی توفیق عطا فرمانا, اور دوسرے بندہ اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کر لینا. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یعنی توبہ کی توفیق بھی ہو اور پھر توبہ کو قبول بھی کر لے. تو ان اللہ تواب الرحیم, بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ساتھیوں, اب جلدی میں اس آیت کے اوپر جو ہمیں اور آپ کو بعض علمی فائدے ہوتے ہیں یا تربیتی فائدے, اس کی طرف ہم توجہ دے لیں. پہلا فائدہ یہ ہے, جہاں بدگمانی کا موقع اور محل نہ ہو وہاں بدگمانی کرنا حرام بلکہ گناہ کبیرہ میں داخل ہے, بلکہ گناہ کبیرہ میں. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بیان فرمایا کہ بدگمانی سے بچو اس لیے بدگمانی جھوٹ ہے. نہیں, بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے, اور جھوٹ ظاہر بات گناہ کبیرہ میں ہے. اسی لیے ہر مومن سے مطالبہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسن ظن سے کام لے. تبھی تو خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ لا تظنن بکلمۃ خرجت من اخیک المسلم الا خیرا. اگر تمہارے مسلمان بھائی سے کوئی ایسا کلمہ ظاہر ہو رہا ہے جو بظاہر عیب دار ہے, لیکن تم اس کو خیر پر محمول کرو, اگر اس کے لیے تمہیں 70 بہانے ڈھونڈنے پڑے پھر بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرو تم اس کو. دوسرا فائدہ, جہاں بدگمانی کا موقع محل نہ ہو وہاں پر جہاں پر بدگمانی کا موقع محل ہو وہاں پر بدگمانی گناہ نہیں ہے. جیسا کہ بعض چیزوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا اس سے پہلے, خود صحیح بخاری کے اندر حضرت مائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما اظن فلانا و فلانا یعرفان من دیننا شیء, میں نہیں سمجھتا یا میرا یہ گمان ہے کہ فلاں اور فلاں ہمارے دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. کیوں؟ لیث ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ دونوں منافق تھے. تو گویا یہاں پر بدگمانی کا موقع اور محل ہے. ایک شخص ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ پڑھتا نہیں ہے,
جانتے ہیں کہ وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، بار بار بلایا جاتا ہے، تو اگر آپ نے اس کے بارے میں سمجھتا کہ اس کو جانتا ہوگا تو یہ گناہ کام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ظاہر سے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہاں بھائی وہ نہیں جانتا ہے اس کو۔ اسی طریقے سے ہر مسلمان کو ایسے عمل اور تصرف سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں بدظنی کے شکار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اگر ایسا کام کرے گا جس سے بدظنی کے وہ شکار ہو رہے ہیں تو انہیں اگر گناہ ہو رہا ہے تو گناہ پر کون ابھار رہا ہے؟ تو خود ابھار رہا ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تشریف فرما تھے، آپ کی ازواج مطہرات آپ کی زیارت کے لیے آئیں، سب چلی گئی، لیکن صفیہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی۔ آپ نے کہا اچھا رکو میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک نکلے اور دروازے ہی پر حضرت صفیہ باہر ہے مسجد کے، آپ ابھی مسجد کے اندر ہی ہیں اور بات کر رہے ہیں، ادھر سے دو انصاری کا گزر ہوا۔ ظاہر بات ایسی رات کے اندر ایسے موقع پر کسی عورت سے تنہائی میں کھڑا ہو کر کوئی آدمی بات کرے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ حالانکہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا نہیں سمجھ سکتے ہیں وہ، لیکن آپ نے تعلیم دینے کے لیے کیا کہا؟ یہاں پر آؤ، یہاں اس کو دیکھے تیزی سے بھاگنے لگے، کہا یہاں آؤ یہاں، کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں؟ کہا کہیں میں ڈر لگا کہیں شیطان تمہارے دل کے اندر کوئی ایسی بات ڈال نہ دے۔ تو ہر مسلمان سے یہ مطالبہ ہے کہ ہر ایسے تصرف سے بچے کہ لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کے یا بدظنی کے شکار ہو، اور خاص طور پر ہمارے دعات کو اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اپنے لین دین کے معاملے میں، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں، لوگوں سے معاملات کرنے کے معاملے میں، جو کچھ لوگوں سے لے کر کے دین کے اوپر خرچ کرتے ہیں اس کے معاملے میں بالکل اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیے تاکہ کسی کو بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ چوتھا فائدہ، جاسوسی کی حرمت، الا یہ کہ وہاں پر کوئی ذاتی مصلحت ہو یا اجتماعی مصلحت ہو۔ ذاتی مصلحت یعنی ایک شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ آپ کے بارے میں موقع محل کی تلاش میں ہے کہ کہاں موقع ملے، تو ظاہر بات ہے آپ بھی اس کے بارے میں متنبع رہیں اور دیکھیں کہاں جاتا ہے، کیسے کرتا ہے، کن کے ساتھ بیٹھتا ہے، تاکہ اپنی طرف سے کیا کرے، اپنی حفاظت کر لے۔ ایسے اجتماعی طور پر بھی اس کی بہت سی ضرورت ہو سکتی ہے، اسی لیے تبھی تو علماء نے جاسوسی خاص یعنی ایک محدود میدان میں یا محدود طریقے پر جاسوسی کی اجازت علماء نے دی ہے، جو کسی اور مجلس کا مسئلہ ہے۔ پانچواں فائدہ، غیبت کی حرمت اور قباحت، کہ اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مشابہ قرار دیا ہے، لیکن بسا اوقات غیبت ایک ناگزیر چیز بن جاتی ہے، اسی لیے علماء نے اس کے جواز کے کچھ قسمیں بیان کی ہیں، بعض علماء نے 6 بیان کی ہے، جبکہ امام شوکانی اس میں سے دفع الریبہ اپنے کتابچے کے اس میں سے کئی کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ جہاں کوئی شرعی اجتماعی ذاتی مصلحت ہو کسی کی، وہاں پر غیبت جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کسی کے اوپر ظلم کرتا جا رہا ہے، اس کا مال ہڑپ کر اس کا کرتا جا رہا ہے، تو اگر وہ شخص اس کے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اسی طریقے سے کسی برے کام سے روکنے کے لیے کسی کی غیبت کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی لڑکا ہے وہ برے لوگوں کے ساتھ ہے، اب اس کے والد سے اس کی شکایت کی جائے، غیبت ظاہر بات ہوگی تاکہ اس کو اس سے روک دے، یا کوئی بھی مسلمان ہے کسی کے بارے میں ہو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز فتویٰ لینے کے لیے، کسی کا معاملہ کسی کے ساتھ ہے اور اس کے اندر عیب پایا جا رہا ہے تو آپ اس کی برائی کسی عالم کسی مفتی کے سامنے بیان کریں تاکہ آپ اس کے بارے میں شریعت کا حکم معلوم کر لیں۔ جیسے صحیح بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضرت ہند بنت عتبہ جب مسلمان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی ہیں؟ ان سفیان رجل شحیح، سفیان بڑا بخیل آدمی ہے۔ ظاہر بات ان کی برائی بیان کی نا،
وہ ہمیں اتنا نہیں دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خرچ چلا سکیں، تو کیا میں ان کے مال سے چھپ کر کے لے سکتی ہوں، چھپا کر کے؟ تو آپ نے اجازت دی کہ ہاں ضرورت کے بغیر لے سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو عیب بیان کیا، جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر کا کوئی عیب بیان کرے، شوہر اپنی بیوی کا، بھائی اپنے بھائی کا، تاکہ اس بارے میں اسے دین کی معلومات ہو سکے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اگر کسی کے عیوب بیان کیے جا رہے ہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، جب واپس جانے لگا تو آپ نے کہا بئس اخو العشیرہ، یہ اس قبیلے کا آدمی ہے بھائی، بڑا بہت برا آدمی ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھ کر کے علماء نے راویوں کے جو عیوب ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، ان کو ایک ایک کر کے ظاہر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے خیر خواہی کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے اس بارے میں لوگ اپنے باپ، اپنے بیٹے اور اپنے بھائی تک کو نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ جی، پانچویں چیز، وہ شخص ہے جو نہایت ہی فاسق اور فاجر ہے، کھلے عام ہر برائی کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، جبکہ بچنا بہتر ہے اس سے۔ لیکن اب اگر کوئی آدمی اپنے عیوب کو، اپنے گناہوں کو نہیں چھپاتا ہے، تو پھر اگر اس کا کوئی گناہ کسی کے سامنے بیان کیا جائے تو یہ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے بڑا مشہور ایک قاعدہ ہو گیا ہے کہ لیس للفاسق حرمہ یا غیبہ، جبکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ آخری چیز، تعارف کے لیے جیسے کسی شخص کو کوئی لقب سے معروف ہو جائے، کسی عیب سے معروف ہو جائے، ارے فلاں آدمی وہ جو لگڑا ہے نا، فلاں آدمی وہ جو بھیجا ہے، فلاں آدمی وہ جو کانا ہے، یعنی اس کا عیب بیان کیا آپ نے، لیکن کیا ہے اس طریقے سمجھ نہیں رہا ہے۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی چاہیے، ایک فائدہ اور بھی لے لیجیے کہ جس طریقے سے غیبت کرنا گناہ ہے، ایسے ہی غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ لہذا ایسی مجلسوں کے اندر وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ۔ تو گویا یہ چیز قطعاً منع ہے کہ کوئی آدمی اگرچہ غیبت نہیں کرتا ہے، لیکن غیبت کی مجلس میں اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ایسے موقع پر چاہیے کہ اپنے بھائی کی طرف سے دفاع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے، وقت نہیں کہ میں دلیل اس کی پیش کروں۔ چھٹا فائدہ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان سلیم الصدر رہے، اپنے بھائی کے بارے میں دل صاف رہے۔ تبھی تو دیکھیے کس سے یہ 6 چیزوں سے منع فرمایا ہے، 3 چیزیں اس کے سامنے اور 3 چیزیں اس کے پیٹھ پیچھے۔ کیوں؟ تاکہ کوئی ایک دوسرے کے بارے میں اپنے دل کے اندر کینہ، کپٹ، حسد نہ رکھے۔ اور آخری فائدہ، تقوی ہی انسان کو اللہ کے گناہوں سے بچا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچا سکتا ہے۔ انسان کو گناہوں سے اگر بچا سکتا ہے تو انسان کا تقوی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دیکھے اس سورت کے اندر بھی اللہ نے جگہ جگہ تقوی، واتقوا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کے ساتھ رہنے، اسی کے ساتھ جینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر موقع رہا تو جو 2-4 آیتیں رہ گئی ہیں بعد میں اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کی برکتوں سے مبارک مہینے میں مکمل طور پر نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔